اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جسے بآسانی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مطلب لوگ کسی شدید سر درد یا سینے میں اچانک درد کا انتظار کرتے ہیں تاکہ اسے سیریس لیں۔ لیکن کیا ہو اگر میں کہوں کہ انسانی جسم پہلے سے ہی کچھ اشارے دے رہا ہوتا ہے، ایسے خاموش اشارے جنہیں ہم روزانہ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم انہی چھوٹی چھوٹی مگر انتہائی اہم نشانیوں کو ڈیکوڈ کریں گے۔ اب دیکھیں، میڈیسن کی دنیا میں ہائپر ٹینشن کو سائلنٹ کلر یعنی خاموش قاتل کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنا سب سے خطرناک کام بالکل اس وقت کر رہا ہوتا ہے جب انسان ظاہری طور پر خود کو بالکل ٹھیک اور صحت مند سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا واقعی کسی بڑے میڈیکل کرائسس سے پہلے ان خطرات کو بھانپا جا سکتا ہے؟ بالکل۔ سینے میں شدید درد یا پھٹنے والے سر درد کا انتظار کرنا ایک بہت بڑا متھ ہے جسے آج ہم توڑنے والے ہیں۔ اصل میں انسانی جسم بالکل ایک کرائم سین کی طرح پیش آتا ہے۔ جب بھی اندر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا، تو وہ خطرہ بڑھنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے اور بالکل خاموش سراغ چھوڑتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایسی 5 خاموش نشانیاں ہیں جنہیں روزانہ بالکل معمولی سمجھ کر اگنور کر دیا جاتا ہے۔ اگر ان سراغوں کو جوڑ کے وقت پر نہ سمجھا جائے تو نتیجہ اچانک ایک خطرناک صورتحال کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ تو چلیے سیدھا ان 5 اشاروں کی طرف چلتے ہیں۔ تو سگنل نمبر 1، صبح کا سر درد۔ اب یہاں ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھائی سر درد تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے، یہ عام سٹریس یا تھکاوٹ والے درد سے مختلف کیسے ہے؟ یہ جاننا واقعی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر سر درد بلڈ پریشر کی وجہ سے ہرگز نہیں ہوتا، لیکن ہائی بی پی کی وجہ سے ہونے والا سر درد اپنی ایک بالکل الگ پہچان اور ایک مخصوص وقت رکھتا ہے۔ عام سٹریس کے درد اور ہائپر ٹینشن والے درد میں ایک بڑا واضح فرق ہے۔ اگر صبح اٹھتے ہی سر کے پچھلے حصے میں ایک ہلکی سی تیز یا تھروب محسوس ہو اور جیسے جیسے دن گزرے وہ درد آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے تو یہ ایک بڑا اشارہ ہے۔ یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ نیند کے دوران بلڈ پریشر تیزی سے بڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے سر کے پچھلے حصے میں یہ مخصوص پریشر پیدا ہوا۔ خیر، اب آتے ہیں سگنل نمبر 2 پر، پلسنگ ایئرز یعنی دھڑکتے ہوئے کان۔ کیا کبھی ایسا تجربہ ہوا ہے کہ کسی بالکل شانت اور خاموش کمرے میں لیٹنے پر کانوں کے اندر ایک عجیب سی لے دار آواز سنائی دینے لگے، ایک ایسی ردھمک ووش آواز جو بالکل دل کی دھڑکن کے ساتھ میچ کرتی ہو؟ اکثر لوگ اسے محض کان بجنا یا ویسے ہی کوئی آواز سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن میڈیکل فیلڈ میں اس کیفیت کو پلسٹائل ٹینیٹس کہا جاتا ہے۔ یہ کانوں میں آنے والی ایک ردھمک ووشنگ یا تھمپنگ آواز ہے جو انسانی دل کی دھڑکن کے بالکل برابر چلتی ہے۔ اور یہ ڈیفینیشن جاننا اس لیے نہایت ضروری ہے کیونکہ یہ کوئی رینڈم نوائز یا معمولی بیماری نہیں ہے، بلکہ ایک پراپر میڈیکل فینومینا ہے۔ اصل میں یہ کانوں میں آنے والی آواز اس خون کی آواز ہے جو ہائی پریشر کے ساتھ رگوں میں سے زبردستی گزر رہا ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ بلڈ کو آگے دھکیلنے کے لیے دل کو کتنی زیادہ طاقت لگانی پڑ رہی ہے۔ یہ سیدھا سیدھا اس بات کا ثبوت ہے کہ اندرونی ویسکولر سسٹم اور رگوں پر کتنا شدید بوجھ پڑ رہا ہے۔ اچھا، اب جسم کے ایک اور حصے کا رخ کرتے ہیں اور آتے ہیں سگنل نمبر 3 پر، دھندلی بینائی یا بلرڈ ویژن۔ ہم لوگ اکثر ہائی بلڈ پریشر کو صرف دل سے جوڑتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہائی پریشر صرف دل تک محدود نہیں رہتا۔ اس کا اثر جسم کے باقی حصوں پر بھی ہوتا ہے، خاص طور پر ہماری آنکھوں کے انتہائی نازک نظام پر۔ اور یہ واقعی حیران کن ہے کہ یہ پریشر آنکھوں میں موجود چھوٹی اور انتہائی ڈیلیکیٹ رگوں کو بری طرح ڈیمیج کر سکتا ہے۔ جب پورے جسم میں بلڈ پریشر شدت اختیار کر لیتا ہے نا، تو آنکھ کی نازک انیٹمی اس خطرناک دباؤ کو بآسانی برداشت نہیں کر پاتی۔ مسلسل پڑنے والا یہ بوجھ اندرونی نظام کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اگر کسی کی نظر اچانک کچھ منٹس کے لیے دھندلی ہو جائے اور پھر بغیر کسی علاج کے خود بخود صاف بھی ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ یہ عارضی دھندلاپن اصل میں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انسانی جسم اس وقت بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرنے یعنی اسے اعتدال میں رکھنے کی سخت جدوجہد کر رہا ہے۔ چلیے اب آخری 2 اشاروں کو دیکھتے ہیں، سگنل نمبر 4 اور 5، بغیر وجہ کے شدید تھکاوٹ رہنا اور بار بار ناک سے خون آنا۔ اکثر ان چیزوں کو ہم موسم کی تبدیلی یا ویسے ہی عام تھکاوٹ سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب اندر بلڈ پریشر کا مسئلہ چل رہا ہو تو یہ دونوں اشارے بتاتے ہیں کہ بنیادی نظام ہل چکا ہے۔
دیکھیں، بغیر کسی وجہ کے تھکاوٹ اور ناک سے خون آنا اکیلے میں شاید اتنے خطرناک نہ لگیں، لیکن اگر یہ علامت پہلے بتائے گئے اشاروں کے ساتھ مل کر ظاہر ہو رہی ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی خطرے کی گھنٹی ہیں۔ یہ عام سے مسائل اچانک ہائیلی سگنیفیکنٹ انڈیکیٹرز بن جاتے ہیں جنہیں بالکل بھی ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا۔ اس پوری سائنس کو ایک بہت آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ جسم کی ان رگوں کو ایک گھر کے پانی کے پائپس کی طرح سمجھیں۔ جب یہ سارے اشارے ایک ساتھ ملتے ہیں تو جسم اصل میں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اندر کے پائپس پر حد سے زیادہ بوجھ اور سٹرین پڑ رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پانی کا پریشر بڑھنے سے پائپ کے پھٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس سب کا مقصد کسی میڈیکل کرائسس کا انتظار کرنا نہیں بلکہ وقت پر ایکشن لینا ہے۔ ایمرجنسی وارڈ میں پہنچنے سے پہلے وقت پر ہوش میں آنا زیادہ ضروری ہے۔ ان مسائل کو بڑھنے سے پہلے روکنا اور باوقت قدم اٹھانا ہی سب سے مؤثر اور بہترین حکمت عملی ہے۔ یہاں ایک عدد یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے 2۔ اگر ان 5 میں سے صرف 2 اشارے بھی کسی کو مسلسل محسوس ہو رہے ہوں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اب اپنے بلڈ پریشر کے نمبرز فوری طور پر چیک کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسے کل پر ٹالنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بچاؤ کے سٹیپس اصل میں انتہائی آسان ہے۔ پہلا قدم، ان خاموش اشاروں کو نوٹس کریں۔ دوسرا قدم، گھر پر ٹھیک طریقے سے بلڈ پریشر چیک کریں۔ اس مقصد کے لیے ایک مکمل سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ موجود ہے جسے دیکھ کر ٹھیک طریقہ سیکھا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا قدم، زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں، کیونکہ نالج ہی اچھی صحت کی طرف سب سے پہلا سٹیپ ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، جب ہمارا جسم خاموشی سے سرگوشیوں میں یہ چیتاونیاں دے رہا ہو تو کیا وقت نکل جانے سے پہلے ہم ان اشاروں کو سن پائیں گے؟ اپنے جسم کی آواز کو سننا اور نگرانی کرنا یقیناً کسی کی بھی جان بچا سکتا ہے۔ آج کے اس ایکسپلینر میں بس اتنا ہی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحیح معلومات ہی بہتر صحت کی چابی ہے۔